اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے چینل پر آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ آج رمضان کے 9ویں روزے کے وظائف کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن وظیفے پہ جانے سے پہلے میری وہ بہنیں جو سحری اور افطاری میں بہت مصروف ہوتی ہیں، وہ زبان پاک پر درود پاک، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں۔ افطاری پر کہیں جانا ہو تو عشاء کے بعد سارے دن کی تسبیحات اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، بس صرف ادائیگی اور ہمیشگی رہنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں اپنے 9ویں روزے کے وظیفے کی طرف۔ بعد نماز فجر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بعد نماز ظہر اول رکوع سورہ بقرہ کا 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بعد نماز عصر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 17 مرتبہ پڑھیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بعد نماز مغرب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا من نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل الینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ بعد نماز عشاء تراویح صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل نماز 1 مرتبہ پڑھیں۔ صلاۃ الحاجات کا طریقہ: یہ 4 رکعت نفل نماز قضائے حاجات کی نیت کر کے درج ذیل طریقے سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں: ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں:
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ فائدہ: نماز قضائے حاجت کے بعد حضور دل کے ساتھ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی حاجت ہو وہ اللہ رب العزت سے مانگیں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔